السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آج ہمارا ٹاپک ہے میتھڈز آف لیجسلیشن یا قانون سازی کا طریقہ کار۔ پارلیمنٹ میں قانون سازی کس طرح سے ہوتی ہے، آج ہم نے اس ٹاپک کو کور کرنا ہے۔ جو طریقہ آئین میں تجویز کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے، وہ آئین کے آرٹیکل 70 سے 88 تک ہے، اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوان جو مرکزی ایوان ہیں وہ پورے ملک کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، جبکہ جو صوبائی پارلیمنٹس ہیں وہ صوبوں کے لیے کرتی ہیں، اور جو مرکزی پارلیمنٹ ہے وہ بیسکلی جو فرائض ادا کرتی ہے قانون سازی کے، وہ یہ کرتی ہے کہ وہ جو وفاقی آرڈیننس ہیں ان کی توثیق کرتی ہے یا آرڈیننس کی منسوخی کو منسوخ کرتی ہے۔ دوسرا یہ کرتی ہے کہ وہ وفاقی قانون سازی کی فہرست اول کے تمام امور سے ریلیٹڈ قانون سازی کرتی ہے، اور فہرست دوم سے ریلیٹڈ قانون سازی کرتی ہے، اور اس کے علاوہ مالیاتی مسودات اور غیر جو سرکاری مسودات ہیں ان کی بھی ایک پورا اس کا جو قانونی پروسیس ہے مسودے کی تیاری سے اینڈ تک منظوری تک، ان کو اس پروسیس کو چلایا جاتا ہے اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر۔ آرڈیننس، جیسا کہ آپ پریویس لیکچرز میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ قانون سازی کرنا بیسکلی پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ کا اجلاس نہ ہو تو صدر مملکت وزیر اعظم کے مشورے سے ایک عبوری یعنی عارضی قانون نافذ کرتا ہے۔ اگر کسی قانون کی فوری طور پر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو سربراہ ریاست کی طرف سے جو عارضی قانون نافذ کیا جاتا ہے اسے آرڈیننس کہتے ہیں۔ آرڈیننس کی مدت 4 سے 6 ماہ تک ہوتی ہے۔ اگر اس دوران پارلیمنٹ کا اجلاس ہو جائے اور پارلیمنٹ اکثریت کے ساتھ اس کو منظور کر لے تو وہ آرڈیننس قانون بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر پارلیمنٹ اس کو نہ منظور کرے تو وہ آرڈیننس وہ نامنظور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اگر اس دوران پارلیمنٹ کا 6 مہینے یا 4 مہینے جب تک وہ آرڈیننس نافذ ہے اجلاس ہی نہ ہو تب بھی وہ آرڈیننس ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے قانون سازی سے ریلیٹڈ کہ وہ جو پاکستان کے آئین میں 70 سے 88 شقوں کے تحت جو بھی فہرست میں دیے گئے ہیں، فہرست اول میں جتنے بھی امور شامل ہیں ان سے ریلیٹڈ قانون سازی کرتی ہے، اور ایک دفعہ جب پارلیمنٹ منظور کر لیتی ہے تو اس کے بعد سینٹ کی منظوری ہوتی ہے، اور سینٹ کی منظوری کے بعد صدر کے دستخطوں سے کوئی بھی بل قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو وفاقی امور کی فہرست دوم ہے اس میں بھی جو اختیارات حکومت کے پاس ہیں، مرکزی حکومت کے پاس، ان سے ریلیٹڈ قانون سازی بھی پارلیمنٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ مالیاتی امور کے بارے میں خاص رکھتی ہے اختیارات، اور یہ اختیارات قومی اسمبلی کے ہیں، سینٹ کے نہیں ہیں۔ مالیاتی امور وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق آمدن یا اخراجات اور روپے پیسے سے ہوتا ہے، یعنی آمدن اور اخراجات ہو گئے بجٹ، ملک کے بجٹ، اور روپے پیسے سے تعلق رکھنے والے جس طرح کہ کوئی ترقیاتی منصوبہ ہے، صوبوں کے اندر فنڈز کی ایلوکیشن ہے، جیسے ابھی کووڈ-19 کا ایشو چل رہا ہے تو ہیلتھ بجٹ یا ہیلتھ سے ریلیٹڈ یا کووڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بھی پریکاشنز اٹھائیں گے یا جو بھی سٹیپس لیے جائیں گے، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی قانون سازی ہوگی وہ مالیاتی مسودات ہوں گی، جس میں چاہے وہ ایجوکیشن کا شعبہ ہے، ہیلتھ کا ہے، ریلوے ہے، ترقیاتی منصوبے، کوئی پروجیکٹس ہیں جو چلائے جا رہے ہیں، جیسے ابھی جو پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم ہے وہ چل رہی ہے، یہ سب مالیاتی امور ہوتے ہیں، اور مالیاتی مسودات کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انہیں پہلے قومی اسمبلی میں بھیجا جاتا ہے، اور مالیاتی مسودات کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف حکومتی ارکان پیش کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن کا کوئی بھی فرد ملک کی مالیات سے ریلیٹڈ کوئی بھی بل پیش نہیں کر سکتا۔ وزیر خزانہ یا کوئی بھی اور وزیر مالیاتی مسودے کو ایوان میں متعارف کرواتا ہے۔ اس عمل کا فیصلہ کرنا اسپیکر کا کام ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسودہ مالیاتی نوعیت کا ہے یا غیر مالیاتی کا، اور اسپیکر کے اس فیصلے کے خلاف کہیں بھی اپیل نہیں کروائی جا سکتی، اس کو نہ اس کو کہیں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ مالیاتی مسودہ قومی اسمبلی میں منظور کر لیا جاتا ہے تو اسے براہ راست صدر کے پاس منظوری کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، سینٹ کی اس لیے منظوری ضروری نہیں ہے۔ مالیاتی مسودات کا تعلق محصولات یعنی ٹیکسز سے ہوتا ہے، قرض سے ہوتا ہے، وفاقی یا اجتماعی فنڈ سے ہوتا ہے، اور وفاقی پبلک اکاؤنٹ کے علاوہ وفاقی یا صوبائی
آڈٹ سے ہوتا ہے۔ مرکزی حکومت جو قرض عوام سے مانگتی ہے یا جو امداد صوبائی حکومتوں کو فراہم کرتی ہے، ان کے متعلق قوانین بھی مالیاتی نوعیت کے قوانین شمار ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے مالیاتی امور، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ سینٹ میں قومی اسمبلی میں پیش ہوتے ہیں اور وہاں سے پاس ہونے کے بعد ڈائریکٹ صدر کے دستخطوں سے قانون بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بل مالیاتی نہیں ہوتے، غیر مالیاتی بل ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں بنائے جانے والے جتنے بھی قوانین ہیں وہ اپنی مختلف شکل میں آخری جو حتمی شکل قانون بننے کے لیے اس کو ایک خاص مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ مراحل یہ ہیں۔ سب سے پہلے جو مسودہ ہے اس کی ڈرافٹنگ کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مسودے کی تیاری، پریپریشن آف بل، ڈرافٹنگ بھی اس کو کہتے ہیں۔ جس قانون کی ضرورت ہوتی ہے مرکزی انتظامیہ اسے تحریری شکل میں تیار کرنے کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کرتی ہے، اور ماہرین کو حکومت کا نقطہ نظر بتا دیا جاتا ہے اور وہ ان کو فنی انداز یعنی ٹیکنیکل وے میں قانون کی مسودے کی شکل دے کر ایک مسودہ تیار کرتے ہیں، اور یہ جو مسودہ ہے وہ پھر ایوان میں پیش ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مسودہ غیر سرکاری ہو، یعنی مالیاتی بل تو صرف حکومت دے سکتی ہے، لیکن غیر مالیاتی بل ہوتے ہیں وہ حکومت کے ارکان بھی دے سکتے ہیں، اپوزیشن کے بھی۔ تو یہ ارکان جو ہیں، جب یہ مسودہ تیار ہو چکا ہوتا ہے تو اسے ارکان میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر مسودہ غیر سرکاری ارکان نے پیش کیا ہو تو اس کی جو تیاری کا مرحلہ ہے، یعنی اس کی ڈرافٹنگ، وہ حکومتی ماہرین پھر نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کی تیاری خود سے کرواتے ہیں اپنے وسائل سے۔ ویسے حکومت کے جو ماہرین ہیں وہ تیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے فرسٹ ریڈنگ یا پہلی خواندگی۔ ریڈنگ یا خواندگی کا مطلب یہاں پر پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ قانون سازی میں جب ہم کہتے ہیں کہ کسی بل کے اوپر ریڈنگ ہوئی ہے تو اس کا مطلب وہاں پر ووٹنگ ہوئی ہے۔ تو جب مسودہ تیار ہو جاتا ہے تو اسے اسپیکر کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ باری آنے پر اسپیکر کے جو سیکریٹریٹ ہے اسے باقاعدہ شائع کرتا ہے اور سرکاری گزٹ میں اسے جگہ ملتی ہے، یعنی ایوان کا جو اپنا گزٹ ہوتا ہے اس کے اندر اسے شائع کیا جاتا ہے تاکہ ایوان کے سارے لوگ اس سے واقف ہو جائیں۔ غیر سرکاری مسودے سرکاری گزٹ میں بھی شائع نہیں ہوتے۔ ہر نوعیت کے مسودے، یعنی سرکاری ہے یا غیر سرکاری، اسے ایوان میں پیش کرنے کے لیے اسپیکر دن مقرر کرتا ہے۔ مسودے کے لیے مخصوص دن آتا ہے تو مسودے کا محرک ہوتا ہے، یعنی جو اسے پیش کرتا ہے اسے ایوان کے سامنے پڑھ دیتا ہے۔ یہی مسودے کا ایوان سے تعارف ہے۔ محرک اسپیکر سے درخواست کرتا ہے، یعنی جس نے اسے پیش کیا ہوتا ہے وہ اسپیکر سے درخواست کرتا ہے کہ مسودے کو ایوان میں بحث کے لیے پیش کیا جائے یا اسے کمیٹی کے سپرد کر دیا جائے۔ اب ایوان میں بحث کا آغاز ہوتا ہے۔ ارکان کی اکثریت چاہے تو مسودے کو کسی کمیٹی کے سپرد کرنے کی سفارش کرتی ہے۔ پہلی خواندگی کے بعد رائے شماری ہوتی ہے۔ اگر مسودے کی حمایت میں ووٹ آئیں تو کمیٹی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی پہلی خواندگی کا مطلب یہ ہے کہ مسودہ اب تیار ہو چکا ہے، اس کے بعد اس کی تعارف کروایا جاتا ہے۔ سرکاری ہے تو سرکاری ارکان کرائے گا، پرائیویٹ ہے تو پرائیویٹ کروائے گا۔ اور سرکاری ارکان ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسودہ جب تیار ہو جاتا ہے تو اسے اس کے جو سرکاری گزٹ ہے ایوان کو اس میں شائع کر دیا جاتا ہے، اور جب اجلاس ہوتا ہے تو اس میں اس کی فرسٹ ریڈنگ کروا دی جاتی ہے، اور فرسٹ ریڈنگ کے بعد اگر اس مسودے کے اوپر رائے شماری یعنی ووٹنگ ہوتی ہے اور زیادہ تر لوگ اس کی حمایت کر دیں تو کمیٹی کا مرحلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو مسودے کی حمایت نہ کریں تو یہ مسودہ فرسٹ ریڈنگ کے بعد پہلی خواندگی کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور اگر پاس کر دیں تو کمیٹی کا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ سینٹ اور جو قومی اسمبلی میں مختلف قسم کی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، یعنی کوئی بجٹ کی ہوگی، کوئی تعلیم سے ریلیٹڈ ہوگی، کوئی صحت سے ریلیٹڈ ہوگی، اس طرح کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، اور یہ کمیٹیاں بالکل برطانوی طرز کے طور پر کام کرتی ہیں۔ کام کو تیزی سے کرنے کے لیے اور بہترین طریقے سے کرنے کے لیے ایوان کے اندر کچھ فنی ماہرین کی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں اور مسودات کو مختلف کمیٹیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر کمیٹی اپنے یہاں آنے والے مسودوں پر تفصیلاً غور کرتی ہے۔ پاکستان کے شہریوں میں سے جس کی رائے کو مفید سمجھتی ہے اس کو بلا کر اس کی رائے طلب کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وزراء مملکت اور اٹارنی جنرل جس کمیٹی کے اجلاس میں چاہیں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن انہیں ووٹ دینے کا اختیار نہیں ہوتا۔ کمیٹی کے سامنے جب اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا حق ہر شہری اور شہریوں کی ہر جو ادارہ انجمن ہے اس کے عہدیداروں کو ہوتا ہے۔ ایسے افراد کا کسی زیر تجویز مسودے سے متاثر ہونے کا امکان ہو کمیٹی کے پاس جا کر اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے گفتگو کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی روڈ نئے بن رہے ہیں، کوئی نیا پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہاں پہ آلریڈی جو لوگ رہتے ہیں جو اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، یا کوئی نیا زبان ثقافت سے ریلیٹڈ کوئی قانون بننے جا رہا ہوتا ہے، کوئی بل ابھی پیش ہوتا ہے،
تو اس سے جو کنسرن لوگ ہوتے ہیں وہ ایوان میں پیش ہو کر اپنے مفادات کے لیے بات کر سکتے ہیں، کمیٹی کے اندر اپنے جو تحفظات ہیں ان کا اظہار کر سکتے ہیں، اور کمیٹی جو اپنے پاس آنے والے مفادات پر غور کرنے کے بعد انہیں ایوان میں واپس کر دیتی ہے۔ اور امریکی کمیٹیوں کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہیں تو رپورٹ بھیجیں اور چاہیں تو نہ بھیجیں، لیکن برطانیہ اور پاکستان میں کمیٹیوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا، انہیں ہر صورت میں اپنی رپورٹ بھیجنی ہوتی ہے، چاہے وہ مثبت رپورٹ ہو چاہے منفی ہو۔ اس کے بعد جب کمیٹی کی رپورٹ آ جاتی ہے تو مسودہ ایوان میں دوبارہ آتا ہے، اور اس دوران جو مسودے پر بحث ہوتی ہے وہ زیادہ ڈیٹیلڈ اور زیادہ معیاری نوعیت کی ہوتی ہے، کیونکہ اب ایک ماہرین کی ایک رپورٹ کمیٹی کی رپورٹ کی صورت میں آ چکی ہوتی ہے، تو اب ایوان میں کھل کر اس کے پروز اینڈ کونز، اس کے فوائد نقصانات، ان کے اوپر اچھی طرح بحث ہوتی ہے، ہر رکن کو اپنے خیالات کے اظہار کا مکمل موقع ملتا ہے۔ جب بحث مکمل ہو جاتی ہے تو پھر جو اس کا مسودے کا محرک ہوتا ہے جس نے اسے فرسٹ ٹائم پیش کیا ہوتا ہے، وہ پھر اسپیکر سے درخواست کرتا ہے اور ایوان میں پھر سے رائے شماری کرائی جاتی ہے۔ اب اسپیکر ووٹنگ کراتا ہے، اگر ایوان میں موجود اکثریت اس مسودے کو کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کر دے تو یہ کامیاب سمجھا جاتا ہے، اور اس کو پھر تھرڈ اس کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ تھرڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جو تیسری خواندگی ہے اس کے لیے اسپیکر پھر دوسری خواندگی کے بعد خود سے وقت طے کر دیتا ہے، اور اس مرحلے پر زیادہ بحث نہیں ہوتی، بلکہ صرف ایک معمولی بحث کے بعد مسودے پر فوراً سے رائے شماری کرائی جاتی ہے، اور مسودہ پہلے کا ایوان سے کامیاب ہو کر دوسرے ایوان میں پہنچتا ہے۔ دوسرے ایوان میں بھی مسودے میں جو جب آتا ہے مسودہ کوئی بھی قانون کا، دوسرے ایوان میں بھی یہ پیش ہوتا ہے اور وہاں بھی رائے شماری کروا کے اس کو پاس کیا جاتا ہے یا ختم کیا جاتا ہے۔ اب ایسا ہے کہ جو ایوان زیریں ہے وہاں عوام کے نمائندے ہیں، تو قانون سازی سے ریلیٹڈ اس کے اختیارات زیادہ ہیں۔ اگر تو سینٹ کسی بل کو اس کی ڈرافٹنگ کرواتی ہے، اس کی پہلی خواندگی کراتی ہے کمیٹیوں سے تیار کروا کے، مطلب دوسری اور تیسری خواندگی کروا کے اپنے ایوان سے پاس کروا کے قومی اسمبلی میں بھیجتی ہے، تو قومی اسمبلی چاہے تو اس مسودے کو مکمل طور پر ختم کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسودہ ایوان زیریں میں یا قومی اسمبلی میں پہلے پیش ہو جائے تو سینٹ اس کو رد کرنے کا اختیار نہیں رکھتی، بلکہ سینٹ یہ ہے کہ 3 ماہ تک اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ اپنا فیصلہ دے دے۔ اگر سینٹ اپنا فیصلہ نہیں دیتا تو تب یہ منظور ہو جاتا ہے۔ سینٹ اس کے علاوہ مسودے کو مسترد کرنے کا اختیار رکھتی ہے، اس میں ترمیم کا بھی تجویز کر سکتی ہے اگر ایسا ہو تو، لیکن اگر سینٹ کسی مسودے کو رد کرتی ہے تو دوبارہ اسمبلی پر غور کرتی ہے، اور اگر دوبارہ بھی اسمبلی پاس کر دے تو پھر سینٹ کی منظوری کے بغیر صدر کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ سینٹ نے مسترد کر دیا اور قومی اسمبلی سے کو لگتا ہے کہ اسے پاس ہونا چاہیے، دونوں جو ایوان ہے اس سلسلے میں اگر اس میں اختلاف پایا جائے تو دونوں ایوانوں کا ایک مشترکہ یا تو مفاہمتی کمیٹی بنا دی جاتی ہے، اور اس میں ہر ایوان 8 نمائندے بھیجتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر سے اس کی ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے، اور اس رپورٹ کی صورت میں پھر جو فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد منظور ہو جاتا ہے، پھر صدر کی منظوری کے حتمی منظوری کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر مسودہ آئین میں دیگی فہرست دوم سے پہلے اس سے تعلق رکھتا ہوگا تو مالیاتی نوعیت کا ہوگا، اس کے اختیارات زیادہ قومی اسمبلی کے ہوں گے، اور اگر دوسرے فہرست سے تعلق رکھتا ہوگا تو کسی بھی ایوان میں پہلے پیش ہو سکتا ہے۔ اگر پہلے ایوان کی منظوری کے بعد دوسرے ایوان کے سپرد کیا جائے تو اسے مسترد کر دے تو وہ یا اس کے متعلق خاموشی اختیار کیے رکھے تو تنازع کے حل کے لیے مفاہمتی کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے، جو 90 دن کے اندر ایک متفقہ ڈرافٹ دونوں ایوانوں کو بھیج دیتی ہے، جس کے اوپر پھر دونوں ایوانوں سے منظوری حاصل کر کے صدر کی منظوری کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اور اگر مفاہمتی کمیٹی کے پاس کوئی تنازع ہے تو کمیٹی کا چیئرمین اس ایوان کی مرضی سے بنایا جاتا ہے جہاں مسودے کو پہلے متعارف کرایا گیا ہو، یعنی قومی اسمبلی میں کرایا گیا تو کمیٹی کا چیئرمین وہاں سے ہوگا، اگر سینٹ میں ہوگا تو اس کو کمیٹی کا چیئرمین سینٹ سے ہوگا۔ دونوں ایوانوں سے کمیٹی کے لیے 8 ارکان لیے جاتے ہیں، تو اس چیئرمین کا تعلق بھی دوسرے ایوان سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد صدر کی جو اپروول ہے، صدر کی توثیق ہے، وہ کیسے ہوتی ہے؟ ہر طرح کے جو مسودات ہیں تمام مراحل سے گزرنے کے بعد صدر کے پاس آتے ہیں۔ اب جب صدر کے پاس آتے ہیں تو صدر وزیر اعظم کے مشورے پر عمل کرتا ہے اور اس کی آخری منظوری صدر دے دیتا ہے تو وہ بل قانون کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔
اگر صدر اس کے اندر ترمیم کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ وہ 30 دن کے اندر اندر مسودے کی منظوری دے دے یا پھر اسے واپس بھیج دے۔ اگر 30 دن گزر جائیں تو پھر وہ منظور ہو جاتا ہے۔ اگر صدر سے واپس بھیج دے ترمیم کے لیے کسی مسودے کو اور دونوں ایوان دوبارہ منظور کر لیں تو صدر کو پھر ہر صورت میں اسے منظور کرنا ہی پڑتا ہے۔ صدر صرف 7 دن تک اپنے پاس مسودہ رکھ سکتا ہے۔ صدر چاہے تو کسی مسودے کو واپس پارلیمنٹ میں بھیج دے یا ریفرینڈم کے لیے پیش کر دے۔ مسودات کو 30 دنوں کے اندر منظور کر کے واپس کرنا صدر کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا جو قانون سازی کا ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔